الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند آج کا یہ تاریخ ساز دن جس کو جشن جمہوریت کے طور پر ہر سال پورے ملک میں منایا جاتا ہے، یہ ہم ہندوستانیوں کے لیے قومی تہوار کا دن ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں دو دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک 15 اگست جس میں ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، اور دوسرا 26 جنوری جس میں ملک جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون نافذ ہوا۔ اپنا قانون مرتب کرنے میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کو ملک کا موجودہ قانون بنانے میں 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے۔ بہرحال 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو نافذ کر کے پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا، اور یہ 26 جنوری یہ جشن منا کر اس دن کو بھی 15 اگست کی طرح ملک کا قومی اور یادگار دن بنا دیا گیا۔ آزادی ملنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھا کہ ملک کا دستور کیسا، یعنی مذہبی ہو یا لامذہبی، اقلیت و اکثریت کے درمیان حقوق کس طرح قائم کیے جائیں۔ چنانچہ آئین کے ابتدائی حصے میں صاف صاف لکھا گیا کہ ہم ہندوستانی عوام یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہندوستان ایک سیکولر جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں ملک کے تمام شہریوں کو سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدہ، مذہب و عبادات، انفرادی تشخص و احترام کو یقینی بنایا جائے گا، اور ملک کے قومی یکجہتی کو قائم اور دائم رکھا جائے گا۔ چنانچہ 26 جنوری کو جشن منا کر، یوم جمہوریہ منا کر شہیدان وطن اور ملک کے آئین و بانیین کو خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہ جمہوریت، یہ دستور، یہ جشن کا یہ بہار یوں ہی نہیں آئی۔ ملک میں یہ نظام قائم کرنے اور انگریزی تسلط کو ختم کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میں اس مختصر سے وقت میں کیا بیان کروں اور کیا بیان نہ کروں۔ حضرات محترم، جب ہمارا ملک ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہمارا ملک انگریزوں کا غلام بنا ہوا تھا، اور ہم
غلامی کی فضا میں سانس لینے پہ مجبور تھے. دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی بھی غیرت مند قوم غلامی کی زندگی کو برداشت نہیں کر سکتی. آزادی ہر مذہب کا یہ بنیادی حق ہے. دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت اپنی طاقت کے زور پر کسی ملک کو اپنا غلام بنا تو سکتی ہے، لیکن اس ملک کے عوام کی آزادی کے جذبے کو دبا کر زیادہ دن تک نہیں رکھ سکتی. جس دن عوام کا سویا ہوا شعور جاگ اٹھتا ہے، تب ان کی آزادی کی جد و جہد جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور جب آزادی کے جنون سر پر چڑھ کر بولنے لگتا ہے تو حکمرانوں کے پیروں تلے زمین کھسکنے لگتی ہے اور انہیں ملک چھوڑ کر بھاگنا ہی پڑتا ہے. ہم ہندوستانیوں نے بھی انگریزوں سے لڑ کر اس ملک کو آزاد کرایا، اور اس آزادی کی تحریک میں ہندوستان کے سبھی مذہب کے ماننے والے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، آپس میں متحد ہو کر یہ آزادی کی جنگ لڑی. اور سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے کتنا زور بازوئے قاتل میں ہے. حضرات محترم، آزادی کی یہ جد و جہد کی داستان بڑی طویل ہے. جب ہندوستان میں انگریز آئے تھے تو تاجروں کی حیثیت سے پہنچے تھے، اور عام لوگوں نے انہیں تاجروں کے علاوہ کچھ سمجھا ہی نہیں. لیکن ان کی نیت صاف نہیں تھی. انہوں نے اپنوں کی کمزوری اور آپسی نا اتفاقی سے فائدہ اٹھا کر اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، اور ہم ہندوستانیوں کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں قید کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہاں کے باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے. اس کا سلسلہ مزید بڑھتا گیا، اور جب پانی سر سے اوپر آ گیا اور ہندوستانی عوام کے دلوں میں آزادی وطن کا جذبہ پیدا ہوا، اور سب سے پہلے مسلمانوں نے اس خطرہ کی سنگینی کو محسوس کیا اور اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ جان ہتھیلی میں رکھ کر میدان جنگ میں کود پڑے. اور یہ سلسلہ اور یہ تحریک رکی نہیں، بلکہ اس نے زور پکڑنا ہی شروع کر دیا. اب علماء ہند سر پر کفن باندھ کر انگریزوں کو للکارنے لگے، کھل کر مخالفت کی، ڈٹ کر مقابلہ کیا. شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ جاری کیا، ریشمی رومال کی تحریک چلائی گئی. یہ ایسی جماعت تھی جس کی جفاکشی نے تاریخ کو انقلاب آفریں کر دیا. حضرات محترم، مسلسل اور انتہائی کوشش کے بعد یہ آزادی کی نعمت ہمیں حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پرخوں نے ہر طرح سے قربانیاں پیش کی، جان و مال کی قربانیاں دی، اپنی بیویوں اور بچوں کو یتیم کیا، پھانسی کے پھندے کو گلے سے لگایا، حصول آزادی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ ہندوستان سے انگریزوں کو 7 سمندر پار بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہندوستان میں جب انگریز آئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی بنائی، اور اس کمپنی کے ذریعے اپنی فوج کی بھرتی کرنا شروع کر دیا.
اور یہاں کے معصوم باشندوں پر طرح طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے لگے، لیکن ہمارے آباء و اجداد اور پرکھوں نے وہ قربانی کا نذرانہ پیش کیا کہ انگریز کو یہ ملک چھوڑنا پڑا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ میری جان ترنگا ہے، میری شان ترنگا ہے، میری جان ترنگا ہے، میری شان ترنگا ہے، اے لوگو سن لو